وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ صاد درس کا نمبر 21-19، آیت نمبر 27 سے 29. آج کا حصہ جو ہے وہ ششم ہے. آج کا موضوع کیا ہمیں کسی صاحب دل کی تلاش نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو اس کے درمیان ہے، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے، بے مقصد نہیں بنایا، فضول نہیں پیدا کر دیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو حق سے منکر ہیں. فویل للذین کفروا من النار، اور ایسے منکروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ یعنی نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یعنی نہیں. کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کہ
ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، تدبر کریں، اور عقل و فکر رکھنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ سامعین اکرام، آج کا سبق اللہ کی عطا سے میں شروع کر رہا ہوں۔ آج بات کریں گے کتاب انزلناہ پہ، آیت نمبر 29 پہ۔ ہاں، تو دیکھیں یہ کتاب، یہ تینوں آیاتیں جو ہیں یہ باہم ایسے معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پہلی جو آیت تھی ہم نے پڑھی 27 نمبر کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے، جو کچھ بھی تخلیق ہے، ما خلقنا السماوات والسماء والارض وما بینہما باطلا، تخلیق با مقصد ہے، فضول نہیں ہے۔ اے انسان، دیکھیں مخاطب تو ہم ہیں نا، مخاطب تو پھر اب دیکھیں یہ فضول اگر اس کو کوئی سمجھے گا تو وہ کافر ہے، یعنی حق سے انکاری ہے۔ حق کیا ہے؟ یہ کائنات با مقصد ہے، اور اس کا مقصد انسان کو اللہ کی ملاقات کی تیاری کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یہ میں نے بات آپ کو اللہ کی عطا سے بتائی ہے۔ اس کائنات اور پھر اس میں انسان کی جو آمد و شد ہے، آمد و رفت ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کو سجا کے، اس دنیا میں یعنی اس کائنات کو سجا کے اس میں دنیا بنائی، اور دنیا میں ہماری زندگی کے اسباب بنائے، اور ہمیں ایک زندگی گزارنے کا اس میں موقع فراہم کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور اس کا مقصد پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک سلسلہ ہدایت شروع کیا ہے، جس کا آیت نمبر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 28، سلسلہ ہدایت۔ اور ہدایت میں کیا ہے؟ ہدایت میں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا، اے انسان، تمہاری ابتدا کیسے ہوئی اور تمہارا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں نے تمہیں کیوں بھجوایا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، پھر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ اس ذات کا ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ دیکھیں معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کہیں پر کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا، شک نہیں پیدا ہوتا، بالکل کلیئر۔ آسمان اور زمین کے پیدائش کا مقصد انسان کو اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے ایک موقع فراہم کرنا۔ اللہ اور اس کا راستہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت لوح محفوظ سے یہ قرآن نازل فرمایا اپنے نبی پر، انزلناہ الیک، ابھی ہم نے پڑھا ہے کتاب انزلناہ الیک۔ اب اس میں ہم نے سوچنا ہے، اس کتاب میں سوچنا ہے۔ اب یہ کتاب ہے کیا؟ میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں، کتاب دراصل ہماری کامیابی کا، اگر میں مختصر الفاظ کروں تو یہ کنجی ہے جنت کی، جنت کا تالا اس سے کھلے گا، اللہ کی ہدایت سے کھلے گا، اور یہ ہمیں پیغمبر آئے ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور سیدھا راستہ کی وضاحت قرآن کرتا ہے، بالکل کلیئر باتیں ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ منزل اللہ، دیکھیں ایک اور طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ وفی آخرت میں کیا ہے جب ہم جائیں گے،
ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی۔ دیکھیں بالکل میں اللہ کی عطا سے سادی سادی باتیں بتا رہا ہوں، یعنی اس کائنات کا، اس انسان کا نتیجہ نکلے گا مالک یوم الدین، قیامت کے دن، روز جزا کا دن ہوگا۔ اب وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں چلی جائے گی اور دوسری دوزخ جائے گی۔ جنت میں کیا ہے؟ ہماری منزل، ہمارا مقصود جنت میں ہے۔ یہ تو جو انعامات علیحدہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ہمارا جو ہے تو روز قیامت سے ہی ہمیں اجر ملنا شروع ہو جائے گا، اللہ کا فضل۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ تو ہماری منزل جنت میں ہے، جنت دارالسلام اللہ تعالیٰ نے سے کہا ہے، سلامتی کا گھر۔ اور جنت میں کیا ہے؟ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، جنت میں جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، اور ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے جس کا بیان اس وقت نہیں ہو سکتا۔ ملاقات، تقرب، جنتی ہوں گے کہاں پر؟ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ فجر میں آخری آیت ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں، اس کے پاس۔ بس دیکھیں اشارہ کافی ہے نا، جنت میں ہماری منزل ہے، یا جنت منزل ہے ہماری۔ تو جن لوگوں نے، دیکھیں میں یہ مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، جن لوگوں نے روز قیامت کا اقرار کیا، انکار نہیں کیا، یقین کر لیا، اور انہوں نے یقین کر لیا اس مقصد پیدائش پر، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح بنا لی، آخرت سے محبت رکھی۔ دیکھیں میں قرآن کے الفاظ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اب آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا اللہ کی بخشش ہے۔ جو بخشے جائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کیا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں جنتیوں کو ان کے درجات کے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عنایت فرماتا رہے گا، یہ بات نوٹ کریں، فرماتا رہے گا۔ بہرحال اس کی زیادہ میں ابھی تفصیل نہیں کر سکتا، نہ اس کی ایسی کوئی وضاحت الفاظ سے ہو سکتی ہے، یہ تو حال ہے، قال نہیں ہے۔ بس ملاقات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملاقات، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم اولئک یئسوا من رحمتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، سورہ عنکبوت۔ پس جو اپنے رب سے ملاقات کا جو بھی خواہش مند ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
تھوڑا غور کیجئے نا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، سبحان اللہ، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ صالح عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. سبحان اللہ. فمن کان یرجو لقاء ربہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. کیوں نہ ہو؟ الی ربہا ناظرہ. اللہ نے فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اے داعی، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے مت نکالو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے. پکارنے کا مطلب یاد رکھتے ہیں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑا، دید. یریدون وجہ، مکھڑے کے طالب ہیں، ذات کے طالب ہیں. اللہ کو پیار ہے ان لوگوں سے جو اس کی ذات کے طالب ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں آیاتیں جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو اس میں پھر یہ تقریباً ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں، تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں، 27 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کائنات کی پیدائش کو اور اپنی پیدائش کو فضول سمجھ لو. تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تم بامقصد ہو، تمہیں میں نے اے انسان فضول نہیں بنایا. اب تم نے یقین کرنا ہے. آیت نمبر 28، یقین کرنا ہے. آمنوا وعملوا، اور یقین کے مطابق عمل کرنا ہے. یعنی جو تمہاری منزل ہے اس پر یقین، اور پھر اس کے لیے عمل. اصل چیز جو ہے نیت، اور نیت کے مطابق عمل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، نیت اور نیت کے مطابق عمل ہے اصل چیز جو ہے. تو پھر آیت نمبر 29 میں کیا ہے؟ کتاب انزلناہ، اس کتاب کو قبول کر لو. اے انسان، یہ کتاب میں نے تمہارے لیے اپنے نبی پہ نازل کی ہے. تمہیں اس میں سوچنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا، اس کی آیتوں میں غور کرو. اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی حکمتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں. اس میں غور کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو. ایک حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرے گا اور دوسری قوم کو پست کرے گا. بلندی اور پستی، دیکھیں ہمارا ذہن تو محدود ہے. ہم کہتے ہیں بلندی تو مطلب دنیا، ڈالر، اور پستی ہم کہتے ہیں غربت. نو، ایسی بات نہیں. بلندی بارگاہ الہی میں حاضری، اور وہاں سے گر کر آپ جب اسفل السافلین جاتے ہیں تو آپ گر جاتے ہیں مقام انسانیت سے. وہ ہے نا کہ سورہ 3 کا جو مضمون ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، میں نے انسان کو بڑے اچھے قوام سے پیدا کیا ہے، یہ خلیفۃ اللہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے اور کسی مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فرشتے سے صرف روح ہیں، ہمیں ہمارا اور فرشتوں کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، ہماری روح کا نور ہے، لیکن اب ہماری روح کو جب جسم دے دیا جاتا ہے اور پھر اسے اختیار اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی جب اہلیت دے دی جاتی ہے، اور جب یہ زندگی کو صحیح استعمال کرے، نعمتوں کو صحیح بجائے استعمال کرے، یعنی اسی لیے استعمال کرے جس کے لیے نعمتیں دی گئی ہیں، تو اس کا مقام جو ہے وہ بلند ترین ہو جاتا ہے۔ احسن تقویم، بلند ترین، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، فرشتے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، اے طائر لاہوتی، یہ تو پھر لاہوت کا پرندہ ہے۔ یقیناً ہماری منزل لاہوت ہے، جب ہم اللہ کے خلیفہ بن جاتے ہیں تو ہم اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہوتے اللہ کے پاس ہیں۔ مضمون مشکل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں اللہ کی عطا سے، مضمون مشکل نہیں ہے، میرے الفاظ شاید آپ کو تعجب لگتے ہوں لیکن نہیں۔ دیکھیں، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہے خلیل آزر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ دل کو حاصل کرو، دل کو، دل جو ہے میں نے جو آپ کو کہا نا، دل جو ہے وہ تو یعنی کعبہ جو ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی ایک گھر ہے۔ کعبہ بن گاہے دل بدستاور، پہلے وہ پہلا شعر میں ترجمہ آپ کو نہیں کیا ہے تو کر دیتا ہوں۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، دل جو ہے اس کو تم حاصل کر لو تو یہ حج اکبر ہے۔ حج اکبر سمجھتے ہیں نا آپ؟ حج اکبر، یہ حج اکبر ہے۔ دل بدستاور، اس کا مقام حج اکبر ہے۔ از ہزاروں کعبہ یک دل بہترست، ہزار کعبوں کے دیدار سے ایک دل بہتر ہے۔ دل کعبہ بن گاہے خلیل آزر است، ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے۔ دل گزر گاہے جلیل اکبر است، دل جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی گزرگاہ ہے۔ قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے عرش رحمان ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مومن، میں زمین اور آسمان میں نہیں سماتا، مومن کی دل میں سما جاتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ قلب سلیم جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ تو مقام حضوری میں پہنچ گئے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تھوڑا سا باریک ہو رہا ہے مضمون لیکن مزیدار تو ہے۔
دل کے آئینے میں دیکھیں، آئینہ ہے نا یہ تو یہاں پہ اللہ کا نور منعکس ہوتا ہے، یہاں پر دل پہ. دل کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے. الانسان مرآۃ الرحمن، انسان رحمان کا آئینہ ہے. اب آئینہ جو ہے، دیکھیں آئینے کو جب آپ سورج کی طرف ڈالتے ہیں، روشنی کی طرف، تو یہ اور آئینے کے ذریعے شیشہ، جب شیشہ ہو جاتا ہے نا، وہ ہم جب پڑھتے تھے میٹرک میں محدب عدسہ ہوتا تھا، وہ جو لیبارٹری ہوتی تھی اسکول کی، گورنمنٹ اسکول میں ہم پڑھتے تھے، تو محدب عدسہ، پھر ہمیں استاد کہتا تھا کاغذ دے کے اور محدب، کہ اس کو سورج کی طرف روشنی کر کے اس کا رخ یہ کاغذ پہ ڈالو، یہ کاغذ کو جلا ڈالے گا. تو جب دل صاف ہو جائے، محدب عدسہ کیا ہے چیز؟ صاف ہو گیا دل محدب، اس میں انوار الہی مرتکز ہوتی ہیں. سبحان اللہ. مضمون ذرا دوسری طرف جا رہا ہے، بال اچھا ہے. تو ایسے دل والوں کے پاس آپ بیٹھ جائیں، دل والوں کے پاس، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. اور یہ دل والے کون ہیں؟ یہ سچے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے مومنو، اور کسی ایک ایسے سچے شخص کو ڈھونڈو اور پھر اس کی صحبت کو اختیار کر لو. تو ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ تو عرش الہی ہیں. تو اگر آپ ایک خاص توجہ رکھیں گے ان کے دل کی طرف، تو وہ شعائیں جو ہیں نورانی، وہ آپ کے دل پر منعکس ہوں گی، تو وہ تو اپنا اثر کریں گی. آپ ان کے دل کے سامنے اپنا دل کر دیں تو وہ جو نور ہے وہ پھر آپ کو یقیناً اس کے اثرات ہوتے ہیں. صحابہ کرام کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ حضور کی صحبت کے اثرات ہیں، صحبت کی وجہ سے. اور حضور کا دل صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے، وہ تو محبوب ربانی ہے، خلاصہ کائنات ہے، انبیاء کے سردار ہیں، انسانیت کا خلاصہ ہے. مختصر بات. اور ان کا دل، سبحان اللہ. اب ان کے یہاں پر میں آج کی بات کر رہا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں. آج اگر کوئی ایسا شخص آپ کو مل جاتا ہے جس نے اپنے ان انوار محمدی سے اس کا دل روشن ہے. دیکھیں بات سے بات بڑھ رہی ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں ٹائم کی بھی وجہ ہے کہ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن سب میرے نور سے ہیں. تو مومن یہاں پہ آج کے زمانے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا شخص آپ ڈھونڈے جس کا دل انوار محمدی سے معمور ہو، اس کے ساتھ اپنی صحبتیں بڑھائیں. اور باقی جو بھی معاملات ہیں وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں. تو وہ پھر یہ ہے اپنا کام کرے گا، وہ یقیناً کرے گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل
فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔